اٹس اے پروون پاتھ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ، اور یہی صراط مستقیم۔ کیا یہ استقامت صرف مشکلات برداشت کرنے کا نام ہے؟ کچھ ایسی درجات ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں روحانی، جن کو اپنی عبادت کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ بھی اپنے محبوب بندوں کو پہلے تکلیف دیتا ہے، پھر اس تکلیف کے بدلے پھر ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع تھا استقامت کی کنجی۔ استقامت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اور مشائخ برہانیہ کی تعلیمات میں، اہل اللہ اور صالحین کی تعلیمات میں کیا ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ بنیاد طور پر یہ موضوع سے متعلق ہی ہے براہ راست کہ سر استقامت کیا ہے، اور کیا یہ استقامت صرف مشکلات برداشت کرنے کا نام ہے یا اس استقامت کسی اور کیفیت، کسی اور مقام اور منزل کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، استقامت عمومی معنی وہی ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اور جو اس کا ترجمہ بھی عموماً کیا جاتا ہے کہ کسی چیز پر ثابت قدم رہنا، اور یہ جو عربی کا مادہ ہے قاف واو میم، جس سے قیام بھی نکلا ہے، قائم بھی نکلا ہے، اور جس سے مستقیم بھی نکلا ہے۔ تو جیسے سورۃ فاتحہ میں ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، مطلب کہ نماز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں تقریباً، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو مستقیم ہے وہ اس میں فاعل ہے استقامت کے لفظ کا۔ اب اس کا ترجمہ یا اس کو سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے کہ مستقیم کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ سیدھا راستہ۔ تو مستقیم کا جو ترجمہ عام طور پہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے سیدھا، جبکہ اگر سیدھے سے مراد اسٹریٹ سیدھا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ مستقیم کہتے ہیں جو راستہ ثابت شدہ ہو، اٹس اے پروون پاتھ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ، یہ مستقیم ہے، جو اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ کسی مطلب کہ اگر ہم یہ کریں کہ استقامہ ہے کہ کسی چیز کو قائم رکھنا، جو قائم ہو چکا ہے وہ مستقیم ہے۔ تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے مولا وہ راستہ پر ہمیں ہدایت دے دے جو پہلے سے ثابت شدہ ہے، جس میں گمراہی کا کوئی امکان سرے سے موجود ہی نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساتھ میں وضاحت بھی ہوگی یہاں پر، مطلب یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ گمراہوں کا، ایسے ہی ہے۔ سو یہ مستقیم ہے۔ اب جب راستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے تو اس پر استقامت لانا، ثابت قدم رہنا، یہ استقامت کا بیسک مفہوم ہے۔ اور سیدھی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ سلسلہ برہانیہ کے جو شیخ طریقت ہے، آپ فرماتے ہیں قوام طریق القوم حب و طاعت وکل مقام قام بالاستقامت۔ قوام کہتے ہیں فاؤنڈیشنز کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بیلنسڈ وے ہے اس کے دو پلرز ہیں، اس کی دو بنیادیں ہیں دونوں سائڈوں پر۔ ایک سڑک ہوتی ہے نا، تو سڑک آپ دیکھا ہوگا کہ سڑک کے لیے دو اس کے کنارے لازمی ہیں، ایک بھی کنارہ اگر ٹوٹ جائے تو سڑک تو بہہ جائے گی نا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جو دو قوام ہیں اس کے، وہ محبت اور اطاعت۔ اور آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ مقام، مقام کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر کھڑا ہوا جائے۔ سو ہر منزل، ہر مقام پانا ممکن ہے استقامت کے ساتھ، بالاستقامت۔ سو اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اور چلتے جائیں گے محبت اور اطاعت، تو ہم ایونچولی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ہم اپنی منزل کو پالیں گے۔ اسپیڈ از ناٹ دا مین فیکٹر، اس میں کوئی تیزی کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے چلتے رہو تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں ایھا السالکون ملحب سہل، اے اللہ کی راہ کے مسافرو، محبت آسان نہیں ہے۔ قد ہدیتم صراطکم فاستقیموا، کہ تمہیں تمہارے راستے کی ہدایت دے دی گئی ہے، اب ثابت قدم رہو، یعنی کہ اس راستے پر چلتے رہو، رکنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور راستہ ہے کیا، منزل کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس، جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا کہ یہ میری عبادت کریں، یہ میری ہی عبادت کریں۔ ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔
اس بات کو تسلیم کر لینا اور پھر اس ایک خدا کی عبادت میں دن رات ایک کر دینا. وہ قرآن میں آتا ہے نا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم لوگوں کا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو. وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کا سمجھ آ گیا، اس ایک رب کا ہو جانا، اس کی بندگی کرنا. اس میں سب سے اہم میرا خیال سے سوال وہ یہ ہے کہ کیا اس کو حاصل کرنا ہم ہر انسان کے لیے ممکن ہے، استقامت کی اس کیفیت کو، اس رستے پر چلنے کو، اور اگر ممکن ہے تو کیسے؟ اپنے معمولات میں، اوراد میں، اور حب اور طاعت، ان دونوں کو مطلب ان پہ قائم رہنا، استقامت پانا، وہ کون سے وہ آپ کہہ لیں کہ معمولات ہیں، یا کون سا عمل ہے، کون سا رویہ ہے جس کو وہ اختیار کرے، کن چیزوں کے ذریعے وہ استقامت کو پا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو پر قائم رہنے کے لیے سب سے جو زیادہ چیز ہیلپ فل ہوتی ہے نا، وہ صحبت ہے. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک خاص گروہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ میں کرکٹروں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مثال ہے، تو ہم صبح شام کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ رنگ جو ان کا ہے وہ مجھ پر چڑھتا جاتا ہے. تو ڈیلی میں جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، ہم رات تک صبح تک بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم یہی کام کرتے ہیں. یا میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں تو ہم صبح شام سیاست کرتے ہیں. اب وہ جو میری صحبت ہے نا، وہ مجھے قائم اور دائم رکھے. تو شیطان نے نا جب اس کو نکالا گیا، اب وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اب اس پر لعنت بھیجی. تو اس نے مہلت مانگی، اس نے عرض کی مولا تو مجھے مہلت دے دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دے. اب اس کو پتا چل گیا اللہ نے کہہ دیا مہلت ہے. اب وہ ذرا چڑھا ہو گیا، تو کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے بہکایا ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے، شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے، لا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے لیے، یہ جس لوگوں جن کی خاطر تو نے مجھے بہکایا ہے، میں ان کے لیے زمین کو سجا دوں گا، یہ دنیا کو سجا دوں گا، اور ان سب کے سب کو بہکا دوں گا. اس نے قسم اٹھا کے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں یہ کروں گا. آگے سے جواب مزید کہتا ہے، اب وہ بھی جان دو، اللہ عبادک منہم المخلصین، ما سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. اب یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کو میں بکار نہیں سکوں گا. وہ مانتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں یہی تو ہے وہ ثابت شدہ راہ، وہی صراط مستقیم یہ لوگ ہیں جن کا تو ذکر کر رہا ہے. واقعات اس کے آگے کہتے ہیں ولیس عبادی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ صحبت جو ہے ہمیں بچا دیتی. جب بھی ہم ڈگمگانے لگتے ہیں وہ ہمیں تھام لیتے ہیں، پھر کھڑا کر لیتے ہیں. کام ہے نا کھڑے رہنا. تو جب بھی ہم ادھر ادھر نکلنے لگتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کر ایک چوراہے کی طرح، تاکہ بھیڑیا ہمیں کھانا چاہے. جب اگر ہم اکیلے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بھیڑ ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے. یعنی کہ جو شخص گروہ سے علیحدہ اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے، بھیڑیا یعنی شیطان اسے گمراہ کر دیتا. تو استقامت ہر شخص جو ہے وہ پا سکتا ہے. دیکھیں، ہر انسان ارب پتی کروڑ پتی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایک مخصوص رزق جو ہے وہ ہم سب کا لکھا ہوا ہے، اور ایک مخصوص زندگی ہمیں عطا کی ہے. کسی کی عمر 100 سال ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 30 ہے. تو ہر بندے نے اپنا اپنا نصیب یہاں سے لے کے جانا ہے. اس پر تو حدیں قائم کر دی گئی ہیں، لیکن اللہ کے قرب کے حوالے سے کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ والوں کی صحبت، اور اللہ والوں کی صحبت یہ ایسی چیز ہے کہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی یہ آپ کو جنت دلا دے گی. اب یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، بڑی عام روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بخاری میں، مسلم میں، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. تو وہ مولوی کے پاس چلا گیا، تو جا کے اس نے کہا کہ حضرت میں توبہ کر سکتا ہوں. تو وہ مولوی نے پوچھا کہ بھائی جان کیا آپ نے گناہ کی؟ اس نے کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں. تو وہ اچھل پڑا، اس نے کہا استغفر اللہ. اس نے کہا بالکل نہیں، تیری کوئی امید نہیں ہے تیری. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تلوار نکالی جناب. اس نے کہا جہاں 99 وہاں 100 صحیح، مولوی کو مار ڈالا. پھر باہر نکلا تو اسی طرح لوگوں سے پوچھا، تو اس کو ایک شخص نے کہا کہ یار دیکھ فلاں بستی میں کچھ اللہ والے بستے ہیں، تو ان سے جا کے مل اور وہاں پر تیری توبہ قبول ہو جائے گی. وہ چل پڑا، راستے میں فوت ہو گیا. اور پھر
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے دونوں آ گئے اور وہ آپس میں لڑ پڑے. تو دوزخ والے کہیں اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں, یہ تو دوزخی ہے. تو جنت والوں نے کہا نہیں یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی طرف چل پڑا ہے, تو یہ تو جنتی ہے. اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا فاصلہ ناپ لو, اگر تو یہ میرے لوگوں کے قریب ہے, اگر تو یہ میرے اللہ جو میرے بندے ہیں ان کے قریب ہے تو جنت میں ہے, اور اگر فاصلہ ان سے زیادہ دور ہے, جہاں سے چلا ہے شہر کے وہاں زیادہ قریب ہے, تو پھر یہ دوزخ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے زمین کو پھیر, جب وہ ناپنے لگے تو فاصلہ زیادہ تھا لیکن اللہ نے زمین کو پھیر دیا اس کے لیے. اللہ والوں کی نیت کر لینا ہی کافی ہے نجات کے لیے, اور جو پھر ان کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے, وہ تو ویسے ہی پار. اور دیکھیں ہم قرآن اور حدیث کے باہر نہیں جا رہے, ہم کوئی قصہ کہانی واقعہ بیان نہیں کر رہے ہیں, ہم فقط قرآن اور وہ آیت قرآن آپ کو پڑھ کے سنائی ہے جو ابلیس نے ہمیں سکھایا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نہیں بگاڑ سکوں گا, ان کو میں بکا نہیں سکوں گا, تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی صحبت. اچھا ایک اور ہمارے یہاں استقامت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے صبر و استقامت, صبر و استقامت. تو یہ ایک ہی کیفیت ہے, دو نام ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اس کی بھی اگر وضاحت ہو جائے تو یہ آسانی رہے گی. کیفیت تو مختلف ہے لیکن صبر جو ہے وہ استقامت کا حصہ ہے. یعنی اگر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, میں نے اپنی سمت متعین کر لی ہے, میری سمت اللہ ہے, مجھے اللہ چاہیے, میں نے اللہ کا ارادہ کیا ہے, اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور میں نے جب ارادہ کیا اللہ کا, تو پھر سب سے پہلی چیز جو عقل بھی کہتی ہے, منطق بھی کہتی ہے, لاجک بھی کہتی ہے, وہ ہے کہ یار کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو واقعی اللہ تک پہنچ چکا ہو تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تک پہنچ جاؤں. جو قصے کہانیاں نہ سنائے مجھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو, نہیں, وہ واقعتاً اپنے منہ سے کہے گا کہ میں اللہ تک پہنچ چکا ہوں. یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, تو یہ بات تو تسلیم میں نہیں کروں گا. مجھے کیسے پتا چلے کہ واقعی اللہ والا ہے؟ اس کے مریدین کو دیکھو, اس کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو دیکھو. اگر اس نے جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ ہر بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے تو اس کا مطلب بندہ صحیح نمبر ہے. تو یہ دیکھ, تو پھر جب میں اس رستے پر چل پڑوں گا اس بندے کے ساتھ, تو اب کیا ہوگا کہ آزمائش آئے گی. قرآن میں آتا ہے نا سورۃ عنکبوت میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کہ لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ یہ زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے, آزمائیں گے نہیں. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو میں محبت بھی کرتا ہوں, تم کہہ رہے ہو میں اطاعت بھی کروں گا, اور اللہ تمہیں آزمائے بھی نا. تو پھر وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ہر حالت میں تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں خوف سے بھی ڈرائیں گے, ہم تمہیں جو یعنی بھوک قلت اس سے بھی ڈرائیں گے, ہم تمہیں مال میں نقصان کے ذریعے بھی ڈرائیں گے, آزمائیں گے, ہم تمہیں جان کے نقصان سے بھی آزمائیں گے, اور ہم تمہیں پھلوں میں آزمانے کا مقصد, پھل میں آزمانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے بیج بویا, اس کو پانی دیا 1 سال تک کہ فصل نکلے گی, اور فصل کوئی نہ نکلی, یا درخت نکلا کئی سالوں بعد اور اس نے پھل نہ دیا. تو ایسی محنت جس کا بظاہراً فوراً پھل نہیں نکلا, تو یہ نقصان ہے. تو اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. اب پھر آگے صبر کرنے والوں کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب ان پر مصیبت گرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں. وی آر ان اے کنٹینیو پروسیس, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر وہ اس بات پر راضی ہیں. دیکھیں صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے نہ. اب ہاتھ پر بندہ کوئی ہتھوڑی مار دے تو چیخ تو نکل جاتی ہے نا. اب یہ آپ کہیں کہ یار اس کی چیخ نکلی ہے, اس نے صبر نہیں کیا, اب یہ بات نہیں ہے. جب نقصان ہوتا ہے تو باں ہوتی ہے, تو وہ اجازت ہے. لیکن رب سے گلہ کرنا, شکوہ کرنا, نا امید ہو جانا, مایوس ہو جانا, یہ نہیں, یہ صبر نہیں ہوگا. کمزور نہیں پڑنا, ہتھیار نہیں ڈالنے, مصیبت آئے گی, رکاوٹ آئے گی, اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی بھی مصیبت جب ہم پر آئے گی تو وہ ہمارے رب کے, اللہ کے اذن سے آئے گی. اور پھر ایک حدیث ہے, بڑی حدیث سبھی پیاری ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے.
تو سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے نا تو پھر وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں آزمائش میں ڈالے. تو صبر استقامت میں ایک حصہ ہے جس سے گزر کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ڈٹے رہنا. ہاں ڈٹے رہنا. اچھا، اس میں جس طرح آپ نے بتایا نا کہ صبر کی استقامت اور صبر استقامت کے اندر صبر ایک حصہ ہے اور آزمائشیں ہیں. یہ اگلا سوال آزمائشوں سے متعلق تھا. تو آزمائش آئے گی تو اس میں ایک تو یہ رویہ ہے اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. ابھی آپ نے بتایا. تو سوال اگلا یہ تھا کہ چلیں اللہ سے شکوہ تو نہیں کرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ جو جس آزمائش سے جس درد سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس سے عافیت نہ مانگی جائے، یا اس ڈر سے کہ کہیں میں جو ہے نا صبر کے یا استقامت کے خلاف نہ میرا یہ عمل ہو کہ اللہ سے عافیت مانگے یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس سے نکال. نہیں ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ الٹا ہے، یہ لازمی ہے. بھئی میں کہاں کس کے پاس جاؤں گا؟ اب یہ بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جو مصیبت بھیجنے والا ہے وہی اسے دور بھی کر سکتا ہے. تو میں اپنے رب سے ہی مخاطب ہوں گا اور اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا. یہی وہ چاہتا ہے. یہ جو مصیبت ہم پر ڈالی جاتی ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ انہیں آزماتا ہے، یعنی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے. کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ دو فیکٹر ہیں جو بہت ضروری ہیں. ایک تو آزمائش سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں اگر ہمیں کوئی انسان تیار کرنا ہے، کسی بچے کو، مثلا ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بچے کو فائٹر پائلٹ بنانا ہے، یہ جنگی جہاز ہوتے ہیں نا اس کا پائلٹ. اب جو تو اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایسے بچے کو فزیکلی نہایت ہی فٹ ہونا پڑتا ہے. جی فورس ایک چیز کو کہتے ہیں. اگر بچے کو ہم نے کٹھن قسم کی ٹریننگ سے نہیں گزارا جس میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہم اسے جہاز دے دیتے ہیں لولو پوپو ممی ڈیڈی اسٹائل میں پرورش کر کے، اب ہوگا کیا کہ جب وہ بچہ اس جہاز میں بیٹھے گا اور وہ پہلی پلٹی مارے گا نا تو جی فورس افیکٹ ہوگی، وہ بے ہوش ہو جائے گا، جہاز بھی تباہ اور بچہ بھی گیا. سو اگر ہم اسے اس سے قبل آزمائش میں ڈال دیتے اور ٹرین کر دیتے تو آج وہ بچہ کامیاب ہو جاتا. سو ایک ایکسپیکٹ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو وہ ہماری تیاری کے لیے ہوتی ہے، ہمیں پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں پیڑا کرنے کے لیے ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ اتنا ہی ہم پر وزن ڈالتا ہے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں اس ٹائم. لیکن جب ایک تکلیف ہم برداشت کر لیتے ہیں نا تو ہم تھوڑے، اب پھر اگلی دفعہ تکلیف تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے، پھر تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم تکلیفوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ایک تو تکلیف کا ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا تکلیف کا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے رب کو مخاطب کرتے ہیں. ایک بہانہ بن جاتا ہے نا اس سے دکھ سکھ کرنے کا. تو اللہ کے ساتھ دیکھیں، اگر اللہ میری منزل ہے، اللہ میری محبت ہے، وہ میرا شوق ہے، وہ میرا عشق ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر میں تو ہر بہانہ تلاش کروں گا کہ کسی طرح سے نا اس کے سامنے کوئی جینوئن ریزن کے طور پہ اور کوئی رونا رویا جائے، میرے پاس کوئی ایسی بات ہو میں اس سے کر سکوں. تو جب جوتے پڑیں گے، درد ہوگا، تو میں پھر اس کو مخاطب کروں گا، اے مولا میں راضی ہوں، تو میرا مولا ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تیرے سامنے نہیں جاؤں گا تو کس کے سامنے جاؤں گا. تو اللہ کے ساتھ یہ رشتہ جو قائم کرنا ہے نا، اس کے لیے تکلیف جو ہے تو ایک نعمت ہے. اور تیسری بھی بلکہ ایک چیز ہے کہ کچھ ایسی درجات ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں روحانی، جن کو اپنی عبادت کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تو جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ یہ تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے کہ میں اپنے اس بندے کے درجات کو بلند کر دوں. جسٹیفائی، یعنی کہ مثلاً کہ ایک بچہ ہے، مثال دیتے ہیں، اب اس نے کوئی غلطی کی ہے، باپ بہت غلطی ذرا بڑی ہوگی، باپ آیا، اس نے آ کے زور سے تھپڑ مارا، اب بچے کو تکلیف، ماں رویا، وہ باپ کو رحم آ گیا. اب اس نے ماں سے کہا بھئی اس کو کوئی ٹافی، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی کھلونا، کوئی مطلب کہ اب اس کو راضی کرو. اللہ بھی اپنے محبوب بندوں کو پہلے تکلیف دیتا ہے، پھر اس تکلیف کے بدلے پھر ان کے درجات بلند کر دیتا. تو یہ ایک رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اللہ کا اپنے محبوب بندوں کے ساتھ یہ ایک سنت ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے اٹھائی تاریخ میں؟ اگر ہم جائیں سب سے زیادہ تکلیفیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اٹھائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی. انبیاء نے تکلیفیں اٹھائیں, صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں, اہل بیت سیدنا و مولانا علی امام حسین. آپ قیامت تک کی ایک مثال ہے صبر کی, اف نہیں کی. پورا خاندان قربان کر دیا اپنے رب کے لیے, لیکن اف نہیں کی. یہ اصل ہوتا ہے اللہ کے میں اللہ نہیں جانتا تھا کہ سیدنا امام حسین کے علاوہ کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ امام حسین ہے, وہی کر سکتے ہیں. انہی پر وہ آزمائش آئی اور کسی پر نہیں آئی. تو یہ مقام ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ کسی کو کوئی تکلیف, ہمارے ہاں نا الٹا ہے, ہمارے کنسیپٹ اصل میں ہم خراب ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو نہ کبھی کوئی بیماری لگتی ہے, جس کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہے, یعنی طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, سب کچھ ہے, شہرت بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے. جبکہ اگر ہم تاریخ میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تکلیفوں میں ہوتے ہیں. ہم اپنے کنسپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا, وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے. اللہ نے کہا چلو جی ملائک تم پیسے بھی دو, یہ جو مرضی کرتا پھر, اس کے پاس طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے. اب اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, انہیں اللہ ڈیل دیتا ہے حتیٰ کہ ان کی جان لے لے, اور پھر ان کا حساب ہونا ہے. اب وہ واپس نہیں جا سکتا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی اور بہت ہی گڈی ہو گیا ہے نا, تو بندے کو اندر دیکھنا چاہیے کوئی گڑبڑ ہے بھائی, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے.